بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری اس کورس کی دوسری کلاس ہے اور ہم نے اپنی پہلی کلاس میں تجوید کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مخارج کے بارے میں پڑھا تھا کہ مخارج کسے کہتے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اصول مخارج کے بارے میں پڑھا تھا۔ کتنے اصول مخارج ہیں؟ یہ 5 اصول مخارج ہیں: خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان۔ یہ 5 کیا ہیں؟ اصول مخارج ہیں۔ اور انہی اصول مخارج سے ہمارے یہ جو 29 حروف ہیں الف سے یا تک، یہ ہمارے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے بھی الگ الگ حصے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اصل اول یعنی حلق، ٹھیک ہے۔ آج ہم اصل اول کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے حلق۔ اب حلق میں بھی دیکھیے کہ 3 حصے ہیں، 3 مخارج ہیں۔ ان تینوں مخارج سے ہمارے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 3 مخارج سے ہمارے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جنہیں ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے ادنا حلق۔ ادنا حلق کیا ہے؟ کون سا حصہ ہے حلق کا؟ جو منہ کے بالکل قریب ہے اور سینے سے دور ہے، ٹھیک ہے، منہ سے قریب ہے۔ یہاں سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ خو اور غائن، خو اور غائن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وسط حلق۔ وسط حلق کون سا حلق کا حصہ ہے؟ درمیانی حلق کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقصی حلق۔ اقصی حلق کون سا حصہ ہے؟ ہمارے حلق کا سب سے نچلا والا حصہ جو سینے کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقصی حلق سے ہمارے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، وسط حلق سے ہمارے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ اب باری باری کر کے ہم ان 6 حروف کی پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اقصی حلق سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اقصی حلق سے، جو کیا ہے؟ سینے سے قریب ہے، سب سے نیچے والا حلق کا حصہ۔ یہاں سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا، آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، آواز کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ، 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 ہا، ہا، ہا۔ اگر ان کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ا، ٹھیک ہے، ا، ای، او، ا، ای، او۔ ہا کو دیکھیے، اگر ساکن کر کے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ آہ، ایہ، اوہ، آہ، ایہ، اوہ۔ اگر ان پر ہم زبر لگا دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ آ، آ، ٹھیک ہے۔ زیر لگے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ ای، ای۔ اور اگر پیش لگے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ او، او، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہا پر ہم زبر لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا، ہا۔ زیر لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہی، ہی۔ اور اگر پیش لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہو، ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ اقصی حلق سے یہ 2 ہی حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے؟ وسط حلق۔ وسط حلق یعنی کہ ہمارا بیچ والا حصہ، درمیانی حصہ حلق کا۔ اور یہاں سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہا، 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 عین، عین، عین،
ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. حلق کے بیچ سے جو ہماری ہڈی ہوتی ہے وہاں پر یہ رگڑ کھا کر ادا ہوں گے ہا اور عین. ٹھیک ہے. اور اب ہم ان پر حرکات لگا کر دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر ہا پر ہم زبر لگائیں تو کیسے آواز آئے گی؟ ہا ہا. اور اگر زیر لگائیں گے تو کیسے آواز آئے گی؟ ہی ہی. اور اگر پیش لگائیں گے تو کیسے آواز آئے گی؟ ہو ہو. اسی طرح سے عین پر زبر لگائیں گے تو کیسے آواز آئے گی؟ آ آ. اور اگر زیر لگائیں گے تو کیسے آواز آئے گی؟ عی عی. اور پیش لگے گا تو کیسے آواز آئے گی؟ رو رو. اسی طرح سے اگر یہ ساکن ہو تو کیسے آواز آئے گی؟ آ آ. ای ای او او. اسی طرح سے عین اگر ساکن ہو تو کیسے آواز آئے گی؟ آ آ. ای ای او او. ٹھیک ہے. اس کی آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا اور ادائیگی بھی بہتر ہوتی رہے گی. اس کے بعد ہمارا ادنا حلق آتا ہے جو کہ منہ سے قریب ہے. ٹھیک ہے. اس سے کون سے دو حروف ادا ہوتے ہیں؟ غائن غائن غائن. خا خا خا. غائن پر حرکات لگا کر دیکھتے ہیں. اگر اس پر زبر لگے گا تو کیسے آواز آئے گی؟ غا غا. زیر لگے گا تو کیسے آواز آئے گی؟ غی غی. اور پیش لگے گا تو کیسے آواز آئے گی؟ غو غو. اسی طرح اگر خا پر زبر زیر پیش لگائیں گے تو کیسے آواز آئے گی؟ زبر لگائیں گے تو خوا خوا. زیر لگائیں گے تو خوئی خوئی. پیش لگائیں گے تو خو خو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ساکن ہو تو تب کیسے ان کو پڑھیں گے؟ آغ آغ ایو ایو اوغ اوغ. اسی طرح خا ساکن ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اخ اخ. اف 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 اف. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہت اچھی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.